ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ السلام۔ آج 27 دسمبر ہے۔ آج کے دن 10 سال پہلے میری ماں، آپ کی بہن، وفاق پاکستان کی علامت شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی بیٹی کو شہید کیا گیا۔ آج بی بی شہید کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں، آج بی بی کی یوم شہادت ہے۔ کے دن کو بی بی کی برسی نہیں کہتے، بی بی شہید کی برسی مناتے ہوئے ہماری روح بے چین ہو جاتی ہے، آنکھیں اختیار میں نہیں رہتی۔ بی بی روشنی کی علامت تھی، بی بی زندگی کی علامت تھی، بی بی امید کی علامت تھی۔ اس لیے ہم ان کو بی بی برسی نہیں، یوم شہادت کہہ رہے ہیں۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، عظیم انسانوں کی شہادت قوم کی حیات بن جاتی ہے۔ میری عظیم ماں پر، بہادر بہن پر، پاکستان کے مظلوموں اور محکوموں کی قائد پر ہمیں فخر ہے۔ بی بی شہید بہت دن ہوئے میری آپ سے بات نہیں ہوئی، دل کرتا ہے کہ میں آج آپ سے باتیں کروں۔ شہید بی بی، آپ کو میرا سلام۔ شہید بی بی، آپ کو آپ کے روتے ہوئے کارکنوں کا سلام۔ شہید بی بی، ہم آپ کو نہیں بھولے اور نہ آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ میری قائد، ہم آپ کے راستے پر چل رہے ہیں، عوام کی خوشحالی کے لیے ظالموں سے لڑ رہے ہیں۔ میری قائد، آپ کے قاتل ابھی تک شہریوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ میری قائد، آپ کو خون میں نہلے ہمارے ملک کے جوانوں، معصوم بیٹوں، بیٹیوں، طالب علم اور
بے گناہ شہریوں کو بھی خون میں نہلے ہیں. میری شہید قائد حکمران بے بس ہیں، تماشائے بنے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. یہ جو دہشت گردوں کے خلاف جمہوریت آج لاوارث بچے کی طرح اپنے وارث کو تلاش کر رہی ہے. میری قائد، ہم جانتے ہیں آپ کو کس چیز کی سزا دی گئی. میری عظیم قائد، آپ کو دنیا بھر میں اسلام کا پرامن چہرہ دکھانے کی سزا دی گئی. آپ کو آمریت سے لڑنے کی سزا دی گئی. آپ کو سوات میں قومی پرچم لہرانے کی سزا دی گئی. آپ کو دہشت گردوں کو لڑکانے کی سزا دی گئی. ہاں میری قائد، آپ کو جمہوریت کا دفاع کرنے کی سزا دی گئی. آپ کو مزدوروں، کسانوں اور پسے ہوئے طبقات کے لیے جدوجہد کرنے کی سزا دی گئی. آپ کو امیدیں سزا دی گئی. آپ کو خواتین کے حقوق دینے کی سزا دی گئی. آپ کو غیر مسلم کو آپ کی جرأت کی سزا دی گئی. آپ کو آپ کی بہادری کی سزا دی گئی. آپ کو عوام سے محبت کی سزا دی گئی. میری قائد، آج بیت المقدس بھی آپ کے والد کو پکار رہا ہے. مظلوم آپ کی جرأت مند قیادت یاد کر رہے ہیں. جب بوسنیا کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی، جب عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، یہ آپ ہی تھیں جو ترکی کی وزیر اعظم کو ساتھ لے کر ان کی داد رسی کے لیے بوسنیا گئی. کیونکہ آپ ماں تھی، بہن تھی، بیٹی تھی اور ایک عظیم رہنما تھی. آپ ہی ان کی درد کو سمجھ سکتی تھی. میری قائد، آج میانمار میں بے گناہ انسانوں کا خون ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. آج جب کشمیر لہو لہو ہے، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتیں اور بچے بدترین ظلم کا شکار ہے. دنیا دہشت گردی کی آگ میں جل رہی ہے. دنیا کو جگائیں. کوئی ایسی قیادت نہیں جو مظلوموں کی داد رسی کرے. میری قائد، آج پوری دنیا آپ کو یاد کر رہی ہے. آپ پوری دنیا کے مظلوموں کی آواز تھی. شہید بی بی، آج ملک کی مشرقی اور مغربی سرحدیں غیر محفوظ ہیں. آج آپ کا پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے. آپ کا پاکستان عالم اسلام میں قائدانہ کردار کھو رہا ہے. آپ کا پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا ہے. میری قائد، آپ نے 30 سال جمہوریت کے لیے جدوجہد کی. آمریت کے خلاف تحریکیں چلائے، جیلیں کاٹی، جلا وطنی دیکھی، دکھ سے. میری قائد، جس جمہوریت کے لیے آپ لڑتی رہی، ہم نے وہ جمہوریت بحال کی. آپ کے والد کا دیا ہوا 73 کا آئین، جس کا چہرہ نے پی سی او ججز سے مل کر بگاڑ دیا تھا، اس آئین کو اصل شکل میں بحال کیا.
میری قائد، آپ نے ہمیشہ صوبوں کے حقوق کی بات کی. آپ نے طالبی ترمیم اور NFC ایوارڈ دے کر دین کو با اختیار بنانے کی جدوجہد کی. ہم نے قانون سازی کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کیے. میری قائد، آپ غریب عورتوں کی بدحالی پر دکھی رہتی تھی. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے غریب ترین عورتوں کی خوشحالی کی طرف ایک قدم بڑھایا. اور ہاں میری قائد، ہم نے بے زمین کسان عورتوں کو سرکاری زمینیں الاٹ کر کے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں زمین کا مالک بنایا. میری قائد، آپ غریبوں کے بہتر علاج کے لیے پریشان رہتی تھی. ہم نے ان کے لیے کراچی سے لے کر چھوٹے شہروں تک دل کے ہاسپٹلز بنائے، کڈنی کے ہاسپٹلز بنائے، لیور کے ہاسپٹلز بنائے، جہاں ان کا بالکل مفت علاج ہو رہا ہے. میری قائد، آپ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند رہتی تھی. ہم نے اسکول جانے والی بچیوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا. میری قائد، آپ نے اپنے آخری منشور میں ماحولیات کو اہمیت دی. ہم نے سندھ میں بجلی پیدا کرنے کے لیے ونڈ انرجی، سولر انرجی کے پروجیکٹ شروع کیے. نہر اور ڈیمز بنا کر، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کر پانی ذخیرہ کرنے کا بندوبست کیا. میری عظیم قائد، میری عظیم قائد، آپ نے جمہوریت کے لیے اپنی جان دے دی. مگر موجودہ حکمرانوں نے اس جمہوریت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میری قائد، یہ مذاق تو دیکھو. وزیر اعظم موجود ہے لیکن کہتا ہے میں وزیر اعظم نہیں. انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا، پارلیمان کو بے توقیر کیا. میری قائد، آج آپ کے پیارے پاکستان کے ہر ادارے کی آزادی کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. میری قائد، آپ کے ملک کے چھوٹے صوبوں کو وفاق سے دور کیا جا رہا ہے. میری شہید بی بی، آج ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. آج ملک کا بچہ بچہ قرضی ہے. معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کی معیشت امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں. ان کی معیشت اپنوں کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں. میری قائد، آج آپ کے کسان کا کوئی پرسان حال نہیں. ان کو اپنی فصل کی صحیح قیمت نہیں مل رہی. کسان اپنی فصل جلانے پر بی بی شہید، آج آپ کے کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. آج آپ کے غریبوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. بی بی شہید، یہ قاتل حکومت ہے. میری قائد، آج آپ کے ملک میں روٹی مہنگی اور خون سستا ہو گیا ہے. میری قائد، دہشت گرد جب چاہتے ہیں ہمارے جوانوں اور معصوم شہریوں پر حملہ کرتے ہیں. آج بھی ہمارے سکولز، کالجز اور عبادت گاہیں محفوظ نہیں. ایک دن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو شکست دے دی ہے، اور اب ہمارے سکولز، کالجز اور عبادت گاہیں محفوظ ہیں. اور دوسرے ہی دن کوئٹہ چرچ پر دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں. شہید بی بی، شہید بی بی،
کل آپ کو عدالت پھرانے والے حکمران آج عدالت کے باہر چیخ رہے ہیں، اپنے سر پیٹ رہے ہیں۔ ہاں میری قائد، وہ آپ کی اور آپ کے عظیم والد کی ہاں میں نے جان کیا، میری شہید قائد جو دوسروں کو چور کہہ رہے تھے، آج سب سے بڑی چوری میں پکڑے گئے ہیں۔ جو آپ کے عظیم باپ کے قاتلوں سے ملے ہوئے تھے، جو انصاف کے سوداگر تھے، وہ آج انصاف کی جس نے آپ کی تعزیت تک نہیں کی، وہ سندھ میں آ کر جگہ جگہ مظلوم کہہ رہا ہے۔ اس کی سیاست انگلی کے اشارے پر چلتے ہیں۔ جس نے کارساز کے ثانیہ کا الزام آپ پر لگایا تھا، وہ آج بھی دہشت گردوں کو بچانے کے لیے بہانہ بناتے ہیں اور کروڑوں روپے دہشت گردوں کے ہمدردوں میں بانٹتا ہے۔ وہ جو کرپشن کے نعرے پر سیاست چمکاتا، شہید بی بی آپ کے بعد سیاست منافقوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ میری شہید بی بی، وہ جو مذہب کی بیوپاری سے آپ باغی تھی، وہ جو مذہب ہیں، وہ جو فتوے لیتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا حرام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ آج خود فتووں کی لپیٹ میں آگے ہیں۔ اس سیاست اور مذہب کے گھٹ جوڑ سے میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ میری شہید قائد، جس عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ نے جدوجہد کی، جس کے لیے آپ کے کارکنوں نے کراچی سے لے کر اسلام آباد کے سڑکوں پر اپنا خون بہایا، جان قربان کر دی، بی بی شہید، اس عدلیہ سے ہمیں انصاف نہیں ملا، آپ کو انصاف نہیں ملا، آپ کے عظیم والد کو انصاف نہیں ملا، مجھے انصاف نہیں ملا۔ میری قائد، دہشت گردی کے شکار لوگوں کو انصاف نہیں ملا، مسنگ پرسنز کو انصاف نہیں ملا، جن عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ان کو انصاف نہیں ملا، قصور کے جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی انہیں انصاف نہیں ملا، انصاف کے میری شہید قائد، ہم آپ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہم عدلیہ کی آزادی اور وقار کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ میری عظیم قائد، ملک کے محافظ، ملک کے خیر خواہ آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ میری شہید بھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بھٹو شہید کے خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ نے جس قافلے کی قیادت کی، اس کو منزل تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ میری شہید بی بی، میرے عظیم نانا نے جس عوام کا ہاتھ آپ کے حوالے کیا تھا،
इस हाथ को मैंने थाम लिया है, मेरा वादा है, मैं इस हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा, दहशतगर्दी से आजाद कराऊंगा, भूख अफलास को खत्म करके इन्हें खुशहाल बनाने की जदोजहद करूंगा, बेरोजगारी के जिन को काबू में लाऊंगा, गुर्बत मिटाऊंगा, बेघर अफराद को मकान दूंगा। मेरी पार्लिमान की बालादस्ती जमहूरियत के इस्तेकाम और हिफाजत के लिए जदोजहद करते रहेंगे। मेरी अजीम कायद, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आपने जिस अवाम का हाथ अपने अजीम बाप से लिया और जिनके हुकूक, सुकून और सलामती के लिए आपने अपनी जान कुर्बान कर दी, इस अवाम ने भी आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा, ये आपको याद कर रहे हैं। और मेरा आपके बेटे का आपके बेटे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। मेरी शहीद बीबी, हम आपको नहीं भूले, हमारा कान आपकी आवाज को सुनने के लिए तरस रहे हैं, हमारी आंखें आपके पुरउम्मीद रोशन चेहरे को देखने को बेचैन हैं। मेरी कायद आओ, बहुत साल हो गए हैं आपको देखे हुए। मेरी अजीम कायद आओ, मुल्क का हर बेटा हर बेटी आपको याद कर रहे हैं। मेरी कायद आप हिलाते हुए देखना चाहते हैं। मेरी अजीम कायद, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे अजीम कायद, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अवाम के फतेहमंद काफले को गरी खुदा बख्श लेकर आऊंगा और आप अवाम के फतेहमंद कदमों की चांप सुनेगी। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अल्लाह की मदद से और अवाम की हिमायत से हम ये इलेक्शन जीत कर आएंगे और आप अपनी आखिरी आराम गाह से इस मुल्क पे हुकूमत करती रहेगी। अब राज करेगी वजीर आजम, ना वाली, ना डरने वाली, ना मिटने वाली, ना मरने वाली। आज मेरा दिल से एक दुआ निकल रही है, या अल्लाह किरामत कर दे। कातिल या अल्लाह या रसूल। जिंदा है बीवी, जिंदा है बीवी, जिंदा है बीवी। दोस्तों सब अपनी जगह बैठे रहे, आगा अली गौर दुआ फरमाएंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री होगी। बराए मेहरबानी अपनी जगह बैठे रहे।